السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے اور درد کی تفہیم کا سلسلہ جاری ہوگا۔ میں یعنی راشد سعیدی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے خواجہ میر درد کی سال دوم میں موجود دوسری غزل کے پہلے 3 اشعار کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے وہ اشعار آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آپ اس کی تشریح کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ آج اس تفہیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوسری غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہمارے پاس پہلا شعر ہے، یعنی کہ غزل کا مجموعی طور پر جو چوتھا شعر ہے اور آج کے حصے کا ہمارا جو پہلا شعر ہے وہ ہے کہ جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ دیکھیں، جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ اب یہاں پہ اس شعر میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ابہام کا التباس کا شکار کر سکتی ہیں، آپ کے سامنے کچھ الجھن پیش آ سکتی ہے، تو آج اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے دیکھیں جوں شمع۔ اب یہ جوں لفظ ہے وہ تھوڑا سا پرانا ہے، آپ اسے تھوڑا قدیم لفظ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی فی الحال یہ مستعمل نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ایسے ہی مستعمل تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کی طرح، جو شمع کی طرح جمع ہوویں، یعنی جمع ہوں اہل زباں ہزار، یعنی اگر شمع کی طرح اہل زبان ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جائیں تو انہیں چاہیے، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو، تو انہیں آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ گفتگو سے مراد یہاں پہ گفتگو ہی ہو، کہ کوئی جمع بھی ہو اور گفتگو نہ کرے۔ تو آج ہم ان جو کچھ قرینے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی شمع سے مثال کیوں دی گئی ہے اور یہ کیا قرینہ ہے کہ بھئی گفتگو نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اہل زبان سے مراد یہاں پہ کیا مراد ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اہل زبان ہمارے ہاں تو جو بنیادی طور پر جن کی مادری زبان اردو ہے، جو کہ مطلب جن کی علاقائی مادری جو اردو کے صحیح طور پر دعوے دار سمجھے جاتے ہیں، تو ان کو اہل زبان کہا جاتا ہے، اہل اردو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہاں سے یہ مراد ہے تو کہ بھئی آپس میں اردو بولنے والے جمع ہو جائیں تو انہیں باتیں نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا قرینہ نہیں بنتا۔ اور دوسرا دیکھیں کہ بھئی کیا جوں شمع، کہ اب دیکھیں شمع سے کیا مراد ہے، جو شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، کہ بھئی اہل زبان، اب شاید یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل زبان سے مراد یہاں پہ پہلے تو زبان اور شمع کی مماثلت کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں۔ آپ نے کبھی اگر شمع کو، دیے کو جلتے ہوئے اگر دیکھا ہو تو بھئی جب دیا جل رہا ہو اور اس میں اندر تیل بھی کافی مقدار میں موجود ہو تو اس کے جو شعلہ ہے تو وہ پھڑپڑاتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس شکل کو ذرا غور سے دیکھیں اور اگر بولتی ہوئی زبان کی بھی شکل کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں تو ایسا لگے گا کہ اس میں کافی حد تک مماثلت، مشابہت موجود ہے، یعنی زبان کی شکل میں اور شمع کے شعلے میں مماثلت موجود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ شعلہ پھڑپڑاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ شمع بات کر رہی ہے۔ اور اہل زبان یعنی اگر ہم اس سے مراد اہل علم لیں، چاہے جاننے والے لیں، یا چاہے اس سے اہل تصوف ہی مراد کیوں نہ لیں، بلکہ لینا چاہیے، اہل تصوف ہی مراد لینا چاہیے، اہل علم بھی مراد لینا چاہیے۔ تو بھئی اگر شمع کی طرح جمع ہو تو بھئی شمع کی اگر خاصیت کو دیکھیں تو بھئی شمع جو ہے وہ روشنی دیتی ہے، جلا بھی ڈالتی ہے، اور وہ ہلتی رہتی ہے، یعنی وہ باتیں کرتی رہتی ہے، لیکن اس کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ شور نہیں کرتی، کہ اس کی گفتگو سے، چاہے وہ محو گفتگو ہو، جل رہی ہو، شمع نے آگ سر پہ رکھی قسم کھانے کو، باخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو۔ تو بھئی چاہے وہ گفتگو کر رہی ہے تو اس کی گفتگو سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں پیدا ہو رہا۔ تو اگر اہل زبان ہزاروں کی تعداد میں، چاہے اہل علم ہو، اہل تصوف ہوں، کہ اہل تصوف بھی تو جاننے والے ہوتے ہیں نا، اہل علم ہوتے ہیں نا، وہ ایک لوگ بھئی جو علم کسبی ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، بھئی یہ بھی علم ہے، دوسرا وہ علم لدنی بھی ہے، علم وحبی بھی ہے جو خدا تعالیٰ خود عطا کرتا ہے یا سینہ بسینہ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اہل تصوف جو ہیں بھئی وہ راز ان کے سینوں میں دفن ہوتے ہیں، تو بھئی جب وہ جمع ہو جائیں تو گفتگو نہ ہو۔ اب یہاں پہ گفتگو کی معنویت کو بھی غور کرتے ہیں کیا،
دیکھیں آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. گفتگو سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کرنے سے تو کبھی نہیں روکا گیا؟ کیا یہاں پہ باتیں کرنے سے مراد جھگڑا تو نہیں ہے کہ اہل علم اکٹھے ہو جائیں تو اپنی علمی بنیادوں پر مباحث کی بنیاد ڈالیں اور مباحث جو ہے وہ مباحثے اور پھر مجاہدے جب تک جا پہنچے، بلکہ جھگڑے تک، فساد تک جا پہنچے، تو یہ تو غلط بات ہے. یعنی اگر اہل علم ہیں تو انہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فساد برپا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں مناقشے کی صورتحال کو جنم نہیں دینا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پیار محبت سے علم کی ترویج کی کوشش کریں. اب یہاں پہ اگر دیکھیں اہل زبان سے اگر ہم اہل تصوف مراد لیں، اللہ والے مراد لیں، جو کہ علم کو بھئی اللہ کے دیے ہوئے علم کے وارث بھی ہیں، اس کو آگے پھیلانے والے بھی ہیں، تو جب دیکھیں کہ جب اللہ کا علم کسی شخص پر سمجھ لیں کہ نازل ہوتا ہے یا اس کو عطا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے چیزیں، اس کے علوم اس کے اندر کھل جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بہت ایسے رازوں کو دیکھ سکتی ہیں جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو یہ جو جاننے والے ہوتے ہیں، جو پرکھنے والے ہوتے ہیں، اگر آپس میں آپ بیٹھیں تو انہیں کیا چاہیے؟ گفتگو نہ ہو. گفتگو نہ ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ رازوں کو افشا نہ کریں، انہیں کھولے نہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کیا، چاہے وہ علم والے ہوں یا وہ تصوف والے ہوں، کہ کون نہیں بولے گا جس کا ظرف وسیع ہوگا، جو زیادہ وسعت کا حامل ہوگا. دیکھیں گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے وہ آپ سے مطلب شعر حوالے کے طور پر دیا تھا کہ سرتا قدم زباں ہیں جو شمع گو کہ ہم آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور شعر بھی کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. پچھلی بار میں نے مثال دی تھی کہ جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے، آواز اسی میں سے آ رہی ہے، اس کا ظرف کم ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، جو سراہی سر نگوہوں کے بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو یہاں پہ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یعنی اگر کوئی صاحب ظرف ہے، اگر وہ ذہنی و قلبی وسعت کا عامل ہے، تو اسے وہ راز فاش نہیں کرے گا. وہ اپنے مختصر اگر علم آتے ہی لوگ اظہار کی کوششیں کرتے ہیں، دوسروں کو جتلانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی علمیت کو جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں علمیت نہیں ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوا. وہ ایک طرح سے صاحب علم ہونے کے باوجود بھی علم سے عاری قسم کے لوگ ہیں. جو علم ہوتا ہے وہ حلم سکھاتا ہے، وہ آپ کو نرم کر دیتا ہے، انسان دوستی آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے، دشمنی، یہ جو انا کے جھگڑے ہوتے ہیں اس سے آپ کو ماورا کر دیتا ہے. تو اپنے ظرف کو وسیع کرنا چاہیے، چاہے وہ اللہ والے ہوں. تو اب دیکھیں کہ تصوف کی دنیا میں بھی جو شریعت کو فوقیت دینے والے بزرگ ہیں، وہ حضرت منصور حلاج کی اتنا تعریف نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی نے خود ان کے قتل کے فتوے پر دستخط بھی کیے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ تصوف میں وہ ایسے ایک صوفی تھے جنہوں نے برداشت نہ کر پائے اور انا الحق کا نعرہ لگایا تھا. یعنی یہ جو اپنے فوری طور پر اپنے جذبات کا جو اظہار ہوتا ہے، یہ علمیت کو چھپا نہیں پاتے، ایک دم سے ظاہر کر دیتے ہیں، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو خواجہ میر درد بھی اسی ہی کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. اب دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ہمارا 5واں شعر کہ جوں صبح چاہ کے سینہ میرا اے رفو گراں، جو صبح چاہ کے سینہ میرا اے رفو گراں، یہاں تو کسوں کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو. دیکھیں یہ شعر بھی انٹرمیڈیٹ کے بچے، اور خاص طور پہ وہ بچے جو کہ جنہیں سائنس میں اس قدر منسلک کر دیا جاتا ہے، غرق کر دیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ شاید کوئی چیز بھی سمجھنے سے اتنا ضروری نہیں، تو ان کے لیے شعر ذرا مشکل کا باعث بن سکتے ہیں. اس کو تفہیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی میرے سینے کا چاک صبح کی طرح ہے کہ اے رفو گرو، اے سینے والو. یعنی اے دیکھیں کہ جب عام طور پہ جب ہمارا کپڑا پھٹ جاتا ہے، اگر آپ کی قمیض پھٹ جاتی ہے تو رفو گر کے پاس جاتے ہیں، وہ رفو کر دیتا ہے، یعنی وہ سی دیتا ہے. وہ جو اس میں جو بھی سوراخ پڑا ہوتا ہے، وہ یہاں کہیں سے پھٹ جاتے ہیں تو اس کو درست کر دیتے ہیں، سی دیتے ہیں. رفو گر، رفو کرنے والے. اور بھئی اے رفو گرو تم اسے نہ سی سکو گے. اب یہاں پہ اردو شاعری میں عموماً رفو گر سے مراد ناصح بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. یعنی ہمارے وہ دوست جو ہمیں بھئی گمراہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کہ جو ہمیں پریشان حال دیوانگی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں درست کرنے کی، ہمیں اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کیا کرتے رہتے ہیں، تو انہیں رفو گر کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں بھئی اے رفو گرو،
تم جو میرے سینے کے چاک سینے کے لیے آئے بیٹھے ہو، تم سے نہیں ہوگا، تم سے نہ سیے جائیں گے۔ کیوں نہ سیے جائیں گے؟ کیونکہ بھئی یہ جوں صبح کی طرح ہے، صبح کی طرح ہے، اے رفو گرو تم سے کب ہو۔ ابھی پرانا لفظ ہے کہ فی الحال مستعمل نہیں ہے کہ بھئی تم سے کبھی رفو نہیں ہو پائیں گے۔ کیسے؟ دیکھیں یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہاں پہ سینے کے چاک کو سورج کے طلوع ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بھئی ایک دم سے اندھیرے کا سینہ، یعنی کہ رات کا سینہ چاک کر کے سورج نکلتا ہے، تو پھر اس کو کوئی روک نہیں پاتا۔ دوبارہ کبھی بھی رات آ کے سورج کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی، سورج کے وجود کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو بھئی میرے جو سینے کا چاک ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، جو صبح چاک ہے سینہ میرا۔ کہ اب یہاں پہ مراد سینے کے چاک سے مراد یہ ہے کہ اپنے جذبات کی وفور، جذبات کا وفور، اپنی حدت، اپنے بھئی شوق کا اظہار بہت زیادہ اگر کسی کو دیوانگی یا سودا سر میں سما جائے، یعنی وہ کسی کے عشق کی جو شدت ہوتی ہے وہ چاہ کے سینہ سے۔ اب دیکھیں اس کو کلاسیکل شاعری میں یوں بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے عشق کی کیفیت میں اپنے ہجر سے مجبور ہو کر بیتاب ہوتا، تو بیتابی اور جنون کی کیفیت میں اپنا ہی سینہ چاک کر دیتا، اپنا گریبان پھاڑ ڈالتا۔ وہ غالب نے بھی کہا تھا نا کہ حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، تو وہ پھاڑ ڈالتا ہے۔ تو بھئی رفوگر کیا کرتے ہیں، وہ تمام عمر کہ وہ انہیں وہ لاتے ہیں، اگر وہ جنگل میں بھاگ جاتا ہے اپنے سر میں خاک ڈال لیتا ہے، ایک کلاسیکی غزل کا جو عاشق ہے وہ اس کو لاتے ہیں، اس کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، یعنی وہ اس کو رفوگری کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہے کہ ایک بڑا معروف سے شعر ہے کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا اور تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے۔ تو یہاں پہ یہی مراد ہے کہ وہ رفو نہیں کر پائیں گے جتنی بھی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ جو میرے سینے پہ لگا زخم ہے وہ بہت گہرا زخم ہے۔ میری عشق کی شدت کوئی عام عاشق کی شدت نہیں ہے، میں عشق کے بڑے مقام پہ پہنچا ہوا ہوں، میرے جنون ایک رفت پہ پہنچ چکا ہے، اب اسے کوئی سنبھال نہیں سکتا، میرے زخموں کو کوئی اب عام بندہ سی نہیں سکتا۔ وہ غلام مصحفی ہمدانی کا بھی بڑا معروف سا شعر ہے، مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ تو اتنا تم نے زخم لگے ہوئے ہیں، بہت سینے کا کام ہے۔ یہاں پہ یہی مراد ہے کہ اب یعنی کہ عشق کی شدت بہت زیادہ ہے۔ یعنی دیکھیں جب انسان کے دل میں ایک محبت جاگزیں ہوتی ہے، محبت کا بیج ڈلتا ہے، تو پہلے اس کی شدت اتنا نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت میں اتنا شدت ہوتی ہے کہ اس کا عشق اسے دنیا کے تمام معاملات سے بڑھ کر نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز بھی عزیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہی معاملہ خواجہ میر درد کا ہے کہ اپنے عشق کا، اپنے محبوب سے اپنے جو وفور عشق ہے اس کا اظہار کچھ اس طرح کر رہے ہیں کہ جو صبح چاہ کے سینہ میرا، اے رفو گراں یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ تو یہ تھا ان کا یعنی کہ 5واں شعر، یعنی کہ اب ہمارا دوسرا شعر۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس کی تفہیم ہو گئی ہوگی، سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اس غزل کا ہمارا آخری شعر کہ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اچھا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شعر بھی اپنے اندر کچھ ایسی تہہ لیے ہوئے ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ کے بچوں کی تفہیم کے لیے کچھ مشکل پیش آ سکتی ہیں۔ دیکھیے کہ اے درد، یہاں پہ اب خود درد کو مخاطب کر کے خود ہی کو یعنی تخلص بھی برت دیا، یعنی کہ اس کا مطلب تخلص آ گیا، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ مقطع ہے، غزل کا مقطع ہے۔ درد کہ زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، یعنی کہ اس میں اگر زنگ کی صورت پیدا ہو جائے، اگر اس کو زنگ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کس کو زنگ لگ جائے؟ آئینے کو۔ تو کیا ہوگا؟ اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو، کہ بھئی صوفیوں کا جو آئینہ ہے یعنی ان کا دل، اس میں پھر شکل نظر نہیں آئے گی، روح چہرہ اس میں پھر دکھائی نہیں دے گا۔ دیکھیں ایک چیز آپ کو بتا دی جائے کہ صوفیاء کے اندر ایک واضح یہاں پہ ایک علامت سمجھ لی کہ آئینہ
دل کی علامت ہے، اور دل اور آئینہ عام طور پر ہم مانی ہوتے ہیں، اور آئینے کا کام بھی صورت دکھانا ہے۔ تو صوفیاء کے اندر بھی جو صوفیاء دل سے مراد ایک ایسی چیز مانتے ہیں کہ جس میں خدا تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اس کی صورت نظر آئے گی، اس کا روح نظر آئے گا۔ تو اب دیکھیں آئینہ اس وقت صحیح طور پہ آپ کو شکل دکھاتا ہے کہ جب تک اس میں زنگ نہ لگا ہوا ہو۔ دیکھیں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے آج کل تو آپ کے پاس جو آئینے ہو، شیشہ جسے آپ لوگ کہتے ہیں آئینہ، تو یہ اور طرح سے ہے، لیکن سیرامکس سے بنا ہوا، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ باقاعدہ لوہے کا ہوتا تھا۔ تو لوہے کو اس طرح اسے یوں کرتے کہ اس کو صاف کرتے اچھے طریقے سے، ریگ مال جیسے ہوتے ہیں وہ رگڑ کے اس قدر اسے چمکا دیتے، آئینہ کر دیتے کہ انسان کو اس میں سے اپنی شکل نظر آنے لگتی۔ تو اسی سیقل آئینے کو، سواد یہ قاف لام، کہ اسی جگمگاتے ہوئے بالکل صاف ستھرے آئینے کو بھئی اپنی شکل دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اور جب دیکھیں لوہا ہے تو اس میں تو زنگ تو لگے گا، تو زنگ لگنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کی بار بار اسے سیقل نہیں کریں گے، اس کی صفائی نہیں ہوگی، تو اسے زنگ لگ جائے گا اور اس میں شکل نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ اسی بات سے، اسی مناسبت سے خواجہ میر درد نے کہا ہے کہ اگر آئینے میں، دل کے آئینے میں زنگ لگ جائے تو اس میں جس اہل صفا جس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، جس کی صورت کو یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بھئی وہ نظر نہیں آئے گی۔ وہ ایک خواجہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ اپنی تو جہاں آنکھ لگی پھر وہیں دیکھا، آئینے کو لبکا ہے پریشان نظری کا۔ یعنی جو آئینہ ہے ہر کسی کو اس کی شکل دکھا لیتا ہے، ہر کسی کو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے۔ تو بھئی ہم تو ایک جگہ ہی دیکھتے ہیں۔ تو صوفیاء کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آئینے کو، جس میں وہ کسی خاص کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ کو پھر زنگ نہیں لگنے دیتے، یعنی دنیا کی میل کچیل کو اس پہ نہیں آنے دیتے، کہ جو عرش کے ان کے نزدیک کعبہ ہے، عرش ہے خدا تعالیٰ کو، تو اس کو اتنا پاک اور مصفہ رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی زنگ نہیں لگنے دیتے، یعنی کوئی آلودگی نہیں آتی، کہ جو چیز خدا کو ناپسند ہے وہ پسند نہیں کرتا، جس نے اس سے منع کر رکھا ہے تو صوفی اس سے دور رہتے ہیں، اور جو کام وہ خدا کو پسند ہے وہ کام کرتے ہیں کہ اس کا جو عرش ہے وہ پاک صاف اور ستھرا رہے، تاکہ وہ اپنا جلوہ یہاں پہ ظاہر کر پائے۔ یعنی ایک صوفی کو اس کی معراج، یعنی خدا تعالیٰ کا دیدار، جو کہ ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کا نظریہ ہوتا ہے، وہ میسر آئے۔ تو ایک اور بھی ہے کہ مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمایاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں۔ تو یہاں پہ جو ہو سے مراد اللہ ہو، جو ذکر کرتے ہیں کہ جو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جو ذکر ہے، یہ ذکر، یہ بھی اس کے بھی صوفیاء کے کچھ سلسلے ذکر کو، خدا اپنے اس دل کے آئینے کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یعنی ذکر خدا تعالیٰ کی یاد ہی ہے جو اس آئینے کو مصفہ رکھتی ہے، صفا رکھتی ہے، صاف رکھتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی یاد سے بیگانہ جو لوگ ہیں ان کا دل صاف نہیں ہوتا، اور اگر دل صاف نہیں ہے تو اس میں سے شکل بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو خواجہ میر درد اہل صفا کو، اہل دنیا کو، اور ایسے لوگوں کو جو خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں ایک خاص مشورہ دے رہے ہیں کہ اس آئینے کو، دل کے آئینے کو صاف رکھنا چاہیے، اسے آئینہ رکھنا چاہیے، اسے سائیکل کرتے رہنا چاہیے، کہ اس میں ہم جو روح، جس کا روح دیکھنا چاہیں وہ نظر آ جائے۔ آج ہم نے خواجہ میر درد کی غزل کی دوسری غزل کے دوسرے حصے کو مکمل کیا، اس کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے ہم اس میں کامیاب رہے ہوں گے۔ اگر اس کے حوالے سے مزید کوئی دقت پیش آئے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے، تو آپ یہیں پہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور یا مجھ سے رابطہ کر کے واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید کسی اور لیکچر کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر، یعنی راشد سعیدی، آپ سے پھر مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔